نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم گفتگو کر رہے تھے قادیانی اصول اور قواعد کے حوالے سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین کے ساتھ کن اصولوں کی روشنی میں بات کرنا مفید ہوگا، اور یہ فائدہ صرف ہمیں ہی نہیں، قادیانیوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر ان کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے تو ان اصولوں کو سامنے رکھ کر وہ راہ راست پہ واپس آ سکتے ہیں، ورنہ ہمیں تو کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ان کے دجل سے محفوظ رہ کر اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ دوسرا اصول مرزا غلام احمد قادیانی نے جو لکھا ہے، دین اسلام کی تمام تر معلومات اور عقائد کا دوسرا اہم ترین ماخذ وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اچھی اس کی تفسیر اور تشریح فرمائیں گے، اس سے بڑھ کر اچھی تفسیر، اعلیٰ تفسیر کوئی اور نہیں کر سکتا، چونکہ ہر کتاب ایک صاحب کتاب کو چاہتی ہے، اور اس صاحب کتاب ہی اس کے رموز کو، اس کے غوامض کو، اس کی گہرائیوں کو جاننے والا ہوتا ہے۔ قرآن پاک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کی اغراض کیا ہیں، یہاں پر اللہ کی کیا مراد اور منشا ہے، اس کو جتنا ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اتنا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی چاروں ناچار اس عقیدے کو تسلیم کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب برکات الدعا صفحہ نمبر 18 کے اوپر، روحانی خزائن جلد 6، اس کے اوپر دوسرے معیار کے طور پہ کہتا ہے، دوسرا ہمارے ہاں جو معیار ہے قادیانیوں کے ہاں، وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کے معنی سمجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر ثابت ہو جائے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ بلا توقف و بلا دغدغہ قبول کرے، نہیں تو اس میں الحاد اور فلسفیت کی رگ ہوگی۔ یہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 18، اور یہ دوسرا اصول اس مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہے کہ قرآن کی وہی تفسیر بلا دغدغہ اور بلا توقف قبول کی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے۔ اب جتنے بھی ہمارے قادیانیوں کے ساتھ اختلافی مسائل ہیں، عقائد کا مسئلہ ہے، دیگر مسائل ہیں، مثال کے طور پر ختم نبوت کے عقیدے ہی کو لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ختم نبوت کا معنی بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور یہ رسولوں کے ختم کرنے والے ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں یا خاتم النبیین ہیں، یہ کے اوپر نبوت کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی، اس کی بہترین تفسیر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اور اسی پہ امت کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے بڑھ کر کسی کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی خود تفسیر بارہا مقامات پہ ہر اعتبار سے وضاحت فرما دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبوت بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نئی نبوت نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ہر طرح کی نبوت کی نفی فرما دی، ہر طرح کے آنے والے کسی نئے نبی کی نفی فرما دی، اب اس کے بعد اب یہ گنجائش نہیں رہی کہ اب ہم کہیں کہ اس کی تفسیر میں فلاں بزرگ کا قول پیش کریں، فلاں کسی کی عبارت پیش کریں۔ اب نہ قادیانیوں کے لیے یہاں سے جائے فرار ہے، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے وہ فرار اختیار کریں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جب ان آیات کی، آیات ختم نبوت کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہہ کر فرما دی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت کی خود وضاحت فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور پھر ایسے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مقامات پہ بارہا اسلوب بدل بدل کر ہر طرز سے سمجھا دیا۔ جب اپنا بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے، فرمایا کہ لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبی، اگر میرا بیٹا زندہ رہتا تو نبی ہوتا، تو لیکن ساتھ وضاحت فرمایا جب اس کا زندہ نہ رہنا جس بات کی دلیل ہے کہ اب نبوت نہیں ہے، تو اس لیے میرا بیٹا بھی زندہ نہیں رہا۔ اب نبوت کا نہ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے انسان کا نبی نہ بننا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وضاحتیں ہیں، وہ تفصیلات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ امت کو سمجھا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی
نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھایا، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا ان یکون لا نبی بعدی، اور ایک روایت میں لا نبوت بعدی۔ علی میرا اور آپ کا رشتہ ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا رشتہ تھا، لیکن میرے بعد نبوت نہیں، یا فرمایا میرے بعد نبی نہیں۔ دونوں روایت دونوں طرح کی موجود ہیں۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت جاری رہنی ہوتی تو عمر نبی بن جاتے۔ تو یہ آیات ختم نبوت کی بہترین تشریح، تفسیر اور جو اعلیٰ بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور مرزا قادری نے اس اسلوب کو تسلیم کیا ہے کہ اعلیٰ ترین تفسیر وہ ہوگی جو رسول اللہ کی تفسیر ہوگی۔ لہٰذا ہم قادیانیوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ خدا را اپنے جس کو تم اپنا بڑا مانتے ہو، آج کل کے مربیوں کو نہ دیکھیے، ان کا کوئی روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کے بیسیوں مسائل ہیں جو اپنی مجبوریاں ہوں گی ان کی، یا جہالت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول کر آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں، لیکن خود مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کریں، خود ڈھونڈیں اور دیکھیں۔ وہ خود اپنے جگہ جگہ پر بتا رہا ہے تاکہ اگر وہ خود کفر کے راستے پہ چلا تو میرے پیچھے کوئی اور نہ چلے۔ اب دیکھ لیں، خود اس نے کہا کہ جو بھی میری کتابوں کو 3 بار نہیں پڑھتا کم از کم اس کے اندر کبر پایا جاتا ہے۔ آپ اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ آپ نے مرزا قادیانی کی کتابوں کو 3 بار پڑھ لیا، اگر نہیں پڑھا تو آپ متکبر ہیں۔ آپ اپنے تکبر کو ختم کریں، اس کی کتابوں کو پڑھیں، اس کی کتابیں پڑھنے کے دوران ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ ایسا شخص ہے تو شریف اور عقل مند سمجھدار انسان بھی نہیں ہو سکتا چاہے جائے کہ ہم اس کو نبوت کا مقام دیں، اور اگر وہ تھوڑا سا بھی اس کی عقل و شعور مانتے ہیں تو پھر ان باتوں کو مانیں جو اس نے رسول کے طور پہ لکھی ہیں کہ رسول اللہ کی تفسیر معتبر ہوگی، اور ہمارے رسول نے ختم نبوت کی تفسیر یہی کی ہے کہ میرے بعد کوئی نئی نبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔